السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں جو ایک تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہیئر آئل کا نسخہ۔ بہت سے دوستوں نے اصرار کیا تھا اور کافی عرصہ سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی بالوں کے لیے کوئی آئل وغیرہ کا نسخہ بتائیں۔ یہ مسائل ہیں، کسی کے ٹوٹنے کے ہیں، کسی کے وہ بفا وغیرہ ہے بالوں میں، اور کسی کے وہ گر رہے ہیں، بال گنجا ہو رہا ہے، اور کسی کے وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمام دوستوں کو تمام مسائل کے حل کے لیے ایک سادہ سا گھریلو سا نسخہ میں بتا دوں۔ یہ سب سے زیادہ پریشان میں نے وہ لڑکیاں دیکھی ہیں جن کے 18-20 سال کی ایج میں بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچاری پریشان ہوتی ہیں، مختلف قسم کے وہ کلر وغیرہ استعمال کرتی ہیں، مگر یہ مسئلے کا حل تو نہیں۔ تو میں جو یہ آئل کا نسخہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، یہ مسئلے کا حل ہے انشاءاللہ، اور یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ بالوں کا ٹوٹنا، بالوں کا کھردرا پن، بالوں کا گرنا یا بالوں کی افزائش نہ ہونا، بڑھنا نہ بالوں کا، اور بعض اوقات وہ ٹکڑیوں کی شکل میں سر میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جنہیں عرف عام میں بال چار کہتے ہیں۔ وہ بال چار وغیرہ کا بھی یہ حل انشاءاللہ۔ تو سادہ سا گھریلو سا نسخہ آپ یہ بنائیں اور ان تمام مسائل سے اپنی جان چھڑائیں۔ وہ نسخہ دراصل میرا ایک رازوں میں سے راز ہے، تو سوچا کیوں نہ یہ جاتے جاتے زندگی کے اعتبار نہیں کہ اپنے دوستوں تک یہ پہنچا دوں، اور یہ دوست مفاد اٹھائیں، میرے سبسکرائبر مفاد اٹھائیں، اور یہ پریشان کن لوگ جو ہیں یہ سب مفاد اٹھائیں۔ تو یہ سادہ سا نسخہ جو ہے، اس میں سے سب سے پہلے آپ نے لیمو کا پانی لینا ہے، 120 گرام لے لیں لیمو کا پانی، اور 120 گرام ہی آپ نے پیاز کا پانی لینا ہے۔ یہ دونوں پانی آپ نے 120 گرام ملا کر رکھ لینا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ایک جھاڑی نما درخت ہوتا ہے، کیکر کی مانند ہوتا ہے، اسے سکہ کئی کہتے ہیں۔ سکہ کئی کی پھلیاں آپ نے لینا ہے، وہ بھی 120 گرام لیں۔ انہیں دردرا سا کوٹ کر یہ دونوں پانی اس میں ملا دینا ہے۔ رات سوتے وقت یہ کام کریں، یعنی شام کے وقت یہ کام کریں۔ صبح آپ نے 500 گرام کسٹرائل میں اس لیکوڈ، اس محلول کو آپ نے یہ جلا لینا ہے نرم آگ پر۔ آپ نے یہاں تیزی نہیں دکھانا، تیزی دکھائیں گے تو نسخہ خراب ہو جائے گا۔ نرم آگ پر آہستہ آہستہ یہ جلاتے رہیں، یہ دونوں پانی خشک ہو جائیں گے اور سکہ کئی بھی جلنے کے قریب ہو جائے گی۔ جب اس میں سے دھواں سا نکلتا آپ کو محسوس ہو، اس وقت آپ نے پہلے تو بھاپ نکلتی رہے گی ہلکی پھلکی، بھاپ نکلنے دیں، آہستہ آہستہ یہ جلتے رہیں گے، پانی بھاپ کی شکل میں یہ اڑتا رہے گا۔ بعد میں پھلیاں باقی رہ جائیں گی، ان میں سے جب دھواں سا نکلنا شروع ہو جائے گا تو اس وقت آپ نے آگ سے نیچے اتار لینا ہے، اور ٹھنڈا ہونے پر آپ نے کپڑا سے یا کسی بھی چیز سے اسے فلٹر کر کے آپ نے محفوظ کر کے رکھ لینا ہے۔ یہ آئل آپ کا تیار ہو گیا، اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے انگلی کے پوروں کے ساتھ یہ بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے۔ یہ بالوں کے اوپر لگانے کی ضرورت بھی نہیں، یہ خود بخود ضرورت کے مطابق بالوں کے اوپر بھی چڑھ جائے گا۔ اگر بالوں کے اوپر لگا بھی لیں تو اس کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو بعض دوست اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی پسند نہیں کرتے بالوں کے اوپر تیل وغیرہ لگانا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ رات سوتے وقت یہ استعمال کریں، صبح اٹھ کر غسل کر لیں۔ دن کے وقت بے شک وہ یہ آئل وغیرہ استعمال نہ کریں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، صرف رات کے وقت کریں۔ اگر 24 گھنٹے بھی لگا رہے تو فائدہ ہے، زیادہ فائدہ ہے۔ اگر آپ 2-3 دن کے وقفہ سے لگائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر رات کے وقت سوتے وقت لگائیں اور صبح اٹھ کر غسل کر لیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح یہ استعمال کرنے سے آپ کے جو بالوں کے مسائل ہیں ایک ایک کر کے 2 ماہ کے اندر تمام ختم ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بال قدرتی سیاہ ہوں گے، بالوں کا گرنا، بالوں کی یہ کھردرا پن، خشکی وغیرہ یہ تمام ختم ہوں گی۔ تو اور دوسرے نمبر پر یہ جن کے بال گر چکے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ گرے ہوئے بال دوبارہ سے بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے،
یہ نسخہ بنائیں، آزمائیں اور دعا دیں۔ یہ میرا ایک راز تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کریں دوستوں میں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں اسی طرح آپ کے لیے بہترین گفٹ نما چیزیں لے کر آتا رہوں گا جب تک زندگی ہے۔ تو یہ نسخہ آپ استعمال کر کے مفاد اٹھائیں۔ انشاءاللہ آئندہ میری آپ سے ملاقات ہوگی ایک بہترین گفٹ کے ساتھ، مختصر سا اور آسان ترین سا نسخے کے ساتھ، جو کہ انتہائی خطرناک بیماری کا بہترین آسان ترین علاج ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔